حضرت داؤد طائی اور امام جعفر صادق کے درمیان ایک دن بحث ہو گئی. امام جعفر صادق فرمانے لگے یہ محبت کا ان کا رشتہ تھا آپس میں. حضرت داؤد طائی صوفی تھے اور امام جعفر صادق تو حضور کے نواسے ہیں نا جی, اور بڑا عقیدت کا رشتہ تھا آپس میں. ایک دن امام جعفر صادق کہنے لگے داؤد طائی میرے لیے دعا کر. تو آپ رو پڑے, کہنے لگے حضور میں نواسہ رسول کے لیے دعا کروں؟ آپ تو حضور کے نواسے ہیں, میں آپ کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت امام جعفر صادق کہنے لگے یہی تو دعا کرانی ہے, یہی تو میں نے کیا فرمایا, یہی تو دعا کرانی ہے کہ میرے لیے دعا کر, میں اپنے نبی کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو جاؤں. حضور یہ نہ فرما دیں کہ میرا نواسہ ہو کے تو کیا کرتا رہا, یہی تو دعا کرانی ہے. بڑا پیار تھا. ایک دن بحث ہو گئی, حج کر کے واپس آئے, عراق میں تشریف فرما تھے امام جعفر صادق. حج کر کے واپس آئے تو امام جعفر صادق کہنے لگے جو مکے سے ہو آتا ہے نا, اللہ پھر اس کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا. خوش نہیں ہوئے آپ لوگ؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. فرمایا جو کعبے کا دیدار کر لے ایک دفعہ زندگی میں اور ایمان کی حالت میں, اللہ پھر اسے دوزخ میں ایک دفعہ جو دیدار کر لے ایمان کی حالت میں, اللہ دوزخ میں. یہ فرمانے لگے یہ میری بات ہے, تو تصدیق کر میری بات کی, کہہ میں نے ٹھیک کہا ہے. پیار تھا نا. تو کہنے لگے داؤد طائی تو کہہ میں نے ٹھیک کہا ہے. کہنے لگے جی آپ نے فتویٰ ہی پورا نہیں دیا تو میں کیسے تصدیق کر دوں؟ آپ نے پورا فتویٰ پوری بات کریں تو تصدیق کرا لیں. کہا پوری بات کیا ہے؟ فرمانے لگے جو خانہ کعبہ بیت اللہ کا دیدار کر لے اللہ دوزخ میں نہیں ڈالے گا, اور جو مدینے سے ہو آئے اللہ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائے گا. صلی اللہ ہو. تو آپ فرمانے لگے داؤد طائی میں نے تو مسئلہ بیان کیا اس لیے کہ جس نے ایمان کی حالت سے کعبہ دیکھ لیا تو اس کا اللہ پہ ایمان پختہ ہے, اور من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. اور تو نے یہ جو کہا ہے نا ضرور جنت میں داخل کرے گا مدینے دیکھنے والے کو, تو بھی دلیل پیش کر. مکہ کا ایمان کے ساتھ دیکھنے والا تو میں نے حدیث پیش کر دی, تو دلیل دے. حضرت داؤد طائی بولے بڑی خوبصورت بات, اور خوبصورت لوگ ہی خوبصورت باتیں کرتے ہیں, خوبصورت لوگ ہی جی, ورنہ تو اللہ خیر کرے خوبصورت بات نکلتی نہیں لوگوں کے منہ سے, حرم میں بیٹھ کے بھی نہیں نکلتی. پتہ نہیں کیا سانپ سونگ جاتا ہے, کس قسم کی بولی بولنے لگتے. خوبصورت لوگ خوبصورت بات کرتے ہیں. حضرت داؤد طائی کہنے لگے میری دلیل یہ ہے کہ پورے مکے میں کہیں جنت تو نہیں نا. مکہ دیکھنے والے کو جنت ملتی ہے پر مکے میں جنت نہیں. فرمانے لگے مدینے میں تو جنت ہے نا, روضۃ من ریاض الجنہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ. اور آپ فرمانے لگے حضرت امام جعفر صادق سے کہنے لگے حضور دیکھے نا اللہ فرماتا ہے جو جنت میں گیا ہم فیہا خالدون, پھر نکالا نہیں جائے گا. تو کہنے لگے میرا عقیدہ ہے جو 2 نفل بھی ریاض الجنت میں پڑھ لے اللہ اسے ضرور جنت میں داخل فرمائے گا. اس لیے کہ جو گیا وہ دوبارہ واپس. حضرت ادریس علیہ السلام کی دوستی ہو گئی رضوان سے. رضوان جنت کے فرشتے کا نام ہے جس کے پاس چابی ہے جنت کی, دروازے پہ بیٹھے ہوتے ہیں. رضوان اس فرشتے کا نام ہے. تو حضرت ادریس کا جرانہ تھا, وہ ملنے آتے تھے جناب ادریس علیہ السلام کو. تو ایک دن حضرت ادریس کہنے لگے تو خود تو یہاں کی سیر کر جاتا ہے, مجھے کبھی کرائی نہیں. آپ بھی کر لیں. تو فرشتہ آپ کو جنت دکھانے لے گیا. جنت میں جا کے تو کہنے لگا حضور چلے. فرمانے لگے کدھر؟ کہنے لگا واپس. فرمانے لگے میں نے جانا ہی نہیں. اس نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ فرماتا ہے ہم فیہا خالدون, جو جنت میں آئے گا نکالا نہیں جائے گا. تو کیسے مجھے نکال سکتا ہے؟ کہنے لگے جناب آپ نے سیر کا کہا تھا. فرمایا سیر ہی ہے یہ, اس لیے کہ جنتی ساری عمر ہی سیر کریں گے, وہ سیر ہی کریں گے. سفر تو تھکا دیتا ہے بندے, یہ سیر ہی ہے. اب وہ فرشتے پریشان ہوئے تو رب کریم نے فرمایا وہ فرشتے تیرا اور اس کا جرانہ بھی میں نے لگوایا تھا, اور اس کو جنت کی سیر پر آنے کی خواہش بھی میں نے ہی پیدا کی تھی. اور تو کون ہوتا ہے میری بغیر اجازت دروازہ کھول سکے؟ بلوایا بھی میں نے ہی تھا. اور یہ جو میں نے کہا نا اٹھ جا, یہ توفیق بھی میری ہوئی ہے. میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے. یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں. تو جب بلا لیا ہے جنت میں داخل کرا لیا ہے, اور جنت بھی وہ والی
جس کو میرے رسول پاک کے قدموں نے جنت بنایا ہے، وہ جنت جس کو ریاض الجنہ کا لفظ دیا ہے، حضور نے جنت جس کو بنایا ہے، وہاں تک پہنچ جائے۔ یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے ارض جنت، پر زمین کس کی ہے؟ کیسا عجیب معاملہ ہے، یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے۔ جنت بھی یہیں، کیونکہ مال کے جنت بھی یہیں ہے، جنت بھی یہیں، مال کے جنت بھی یہیں، جنت بھی یہیں تو مال کے جنت بھی۔ اور جتنا جنت کا اعلان میرے نبی نے فرمایا نا، سارا فرمایا ہی مدینے میں ہے۔ اور جنت بیچی ہے کئی دفعہ نبی پاک نے، کئی دفعہ فرمایا بیر روما کما خرید کے دو، مجھ سے جنت لے لو۔ حضرت عثمان نے کہا حضور میں خرید دیتا ہوں۔ کہا جنگ تبوک کے لیے سامان دو، مجھ سے جنت لے لو۔ حضور نے تو کئی دفعہ سیل لگائی ہے جنت۔ یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہیں، مال کے جنت بھی یہیں ہے۔ کعبۃ اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو ایک تکلیف آئے نا کعبے میں، کتنی جی؟ ایک ادھی تے آئی جاندی ہے نا، میرے ورگے ہمیشہ دے تھکے بندے، ایک آپ تکلیف تو بخار آ گیا، پیر میں درد ہونے لگ گیا، کوئی تکلیف تو آ ہی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں ایک تکلیف اگر تجھے حرم مکہ میں آئی نا، ایک، تو اللہ تیرے 80,000 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ کتنے؟ 80، 100 نہیں، میں نے سوچ سمجھ کے جملہ کہا، 80۔ ایک تکلیف اگر تجھے کہاں بولے نا یار، کتنی؟ ایک، گناہ کتنے معاف؟ یہ کس نے کہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے۔ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ وعدہ کس کا ہے؟ اگر مدینے چلے جائیں تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا لوگ میرے غلاموں کو دھکے بھی ماریں گے، مجنون اور پاگل بھی کہیں گے، ان کو بری نظروں سے بھی دیکھیں گے، کہیں گے یہ تو ہے ہی پاگل، بڑا کچھ ہوگا۔ واہ محبوب تیرے انداز میزبانی پہ قربان جائیں، کیسا بندوبست فرمایا، کیا انداز اختیار فرمایا۔ فرمایا تم میں سے جو کوئی مدینے آیا وہ میرا مہمان ہے۔ کوئی مدینے مکے میں ایک تکلیف پہنچی تو 80,000 سال کے، اور یہاں مدینے میں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا۔ واہ دیکھیں اعلیٰ حضرت لفظ کیا کہتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں۔ دیکھیں ترکیب اعلیٰ حضرت کی، ایسے جملے درد ہو تو نکل، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور کہتے ہیں تیرے قدموں میں رہوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، پھر کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، دیکھ کے جلوہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا انداز کوئی اعلیٰ مزاج لوگ ہی سمجھتے، جلوہ نہیں جی۔ کہتے ہیں جس نے میرے مصطفیٰ کے قدم کا تلوہ دیکھ لیا اس کی نظر پہ کوئی نہیں چڑھتا، تو جس نے جلوہ دیکھ لیا صلی اللہ ہو، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، قدم دیکھ لے تو نظر پہ کوئی نہیں چڑھتا، تو جو سیدنا صدیق اکبر کی طرح مولا علی کی طرح جلوہ ہی دیکھ لے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حرم مدینہ میں آئے اور اسے کوئی تکلیف پہنچے، اس پر کوئی آزمائش آئے، اسے پریشان کیا جائے، اسے یہاں کوئی دکھ پہنچے، میرے حبیب نے فرمایا وہ میرا مہمان ہے، وہ صبر کرے۔ یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا تم مدینے کی تکلیفوں پہ صبر کرنا، میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا، میں رب کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا۔ مکہ مکرمہ میں تکلیف پہنچی تو گناہ معاف ہے، اور یہاں تکلیف پہنچی تو حضور کی سفارش۔ اور پھر دیکھیے نیکی کا انداز دیکھیے، مکہ مکرمہ میں کوئی ایک نیکی کرے تو 1,00,000 کا ثواب ہے، ایک نماز پڑھو تو کتنے کا؟ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ 1,00,000 نفل پڑھیں گے۔ ایک طواف کرو تو کتنے طواف کا ثواب؟ ایک بار ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھو تو کتنی کا ثواب ہوا؟ 1,00,000 کا ثواب۔ اور اگر کوئی حج کرنے جائے تو ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی رمضان شریف کے مہینے میں جائے تو 1,00,000 کو 70,000 سے ضرب دینی پڑ جاتی ہے۔ 1,00,000 کو اگر رمضان شریف میں جائے تو یہاں آپ کیلکولیٹر نہ نکال لیجئے گا، اگلی تقریر نہ رہ جائے۔
70 کو लाख से ज़रब देनी पड़ती है। ये नेकियां हैं जो अल्लाह पाक हरमे मक्का में जाने वाले को अता फरमाता है। मेरी समझ में सिर्फ इतनी बात आती है कि वो जो उम्मतें करती रही है ना, हजार हजार साल इबादत, हजार हजार साल उन्होंने इबादत की है, तो उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ने दर्जा तो ऊंचा ही देना है ना। कुंतुम खैरा उम्मतिन जो हुआ, दर्जा चूंकि ऊंचा देना है, तो अल्लाह पाक ने ये बहाने बना दिए। शब कदर है, शब बरात है, ये अल्लाह पाक ने बहाने बना दिए। मालिक करीम ने ये बहाने बनाए हैं। फरमाया तुम भी शब बरात में, शब कदर में मस्जिद आ जाओ, या अल्लाह तुम्हें मौका दे तो हरमे मक्का और मदीना आ जाओ, मैं तुम्हारी एक एक नेकी पर इतना ज्यादा सवाब दूंगा कि तुम पिछली उम्मतों से आगे निकल जाओ। पिछली उम्मतों से अल्लाह ने हमारे नंबर ही ज्यादा रखे और हमें इजाफी नंबर बड़े मिलते हैं। बड़े नंबर रखे हैं रब करीम ने हमारे लिए। तो रब अल्लाह करीम की रहमत से मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु, और फिर देखे ना, काबे का माना है मसाबत लिन्नास। काबा रुजू की जगह है। किस चीज की जगह है? यानी उसकी तरफ तवज्जो हो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत काबे को देखना है। हुजूर बैठ जाते थे और काबे के सामने बैठते थे। जब भी हरम में बैठ तो देर देर तक देखते थे। कुछ लोग लालच करते हैं, नेकी का करना चाहिए, अच्छा लालच है कि मैं तवाफ ज्यादा कर लूं, उमरा ज्यादा कर लूं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत सबसे ज्यादा मजबूत है वो है बैठ के काबे का। और हुजूर ने फरमाया तू दीदार ही करता रहा, अल्लाह तुझ पर 20 रहमतों का नजूल फरमा देगा। काबा मुअज़्ज़मा का दीदार करना। काबा है रुजू की जगह। नमाज किस मुख तरफ मुंह करके पढ़नी चाहिए जी? अजय किधर मुंह करके पढ़ने? केड़ी साइड पे जी? मगरब साइड पे। तो जो हरम शरीफ में हो वो मगरब साइड मुंह करेगा, मशरक साइड। फ़इन्नमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। अल्लाह फरमाता है जिधर मर्जी मुंह कर ले अल्लाह की रहमत उधर ही है। वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, मशरिक भी अल्लाह का, मगरिब भी अल्लाह का। फ़इन्नमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर भी मुंह करेगा अल्लाह उधर ही। चारों जानिब दुनिया का रुझान काबे की जानिब है। और ये जो हमारा दिल खिंचा चला जाता है ना काबे की जानिब, खिंचा चला जाता है, उसकी वजह यह है कि नमाज अल्लाह की और मुंह तरफ नमाज किसकी? मुंह तरफ। तो सारी जिंदगी कहते रहे तो फिर तबीयत तो खिंचेगी ना, काबे की तरफ खिंचेगी। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज बड़े हसीन है। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू हाज और उमरा करने आए तो ये ना समझ में हाजी या मोतमिर हूं। अल हाजु वल मोतमिरु वफ्दुल्लाह, हाज उमरा करने वाला अल्लाह की जमात है। ये किसका ग्रुप है? ये किसका गिरोह है? अल्लाह। ये अल्लाह का गिरोह। अल्लाह इनकी मेजबानी फरमाता है, अल्लाह इनको इनामात से नवाजता है। रब करीम अपने घर बुलाता ही उसको है जिसको अल्लाह ने दरगुजर करना हो, जिसको अल्लाह ने मुआफ करना हो, जिसको अल्लाह ने बख्श देना हो। बड़े। और फिर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर था। मैं जरा प्रैक्टिकल देखता हूं चीजों को, कोशिश करता हूं कि देखा जाए थोड़ा सा। नौजवान नस्ल हमारी थोड़ी सी कहती है हमें अकली तौर पे भी समझाओ। तो मैं फील्ड का आदमी हूं तो थोड़ा थोड़ा मुझे पालना पड़ता है, सवालों के जवाब देने होते हैं। तो मैं हर चीज को उसके असर नुक्ता नजर से देखता हूं। तो मियाँ साहब का एक फिक्रा था, दूसरे वाले की तो समझ आती थी, पहले वाले की नहीं आती थी। मशहूर बड़ा था, रहमत दा दरिया इलाही। आता है ना आप सबको? मैनू ना सुनाओ तो बखरी गल है, वैसे आता है। रहमत का दरिया इलाही ते जे एक कतरा, वो जे एक कतरे वाली तो समझ में बात आती थी। लेकिन वो जो हर दम वगदा है वो जाहिरी आंखों से नजर, कई दफा हमें नजर, साहिब नजर लोगों को आता है, बातन में तो नजर आता है, महसूस होता है, लेकिन जाहिर नजर ये किसी ने देखना हो तो मक्के मदीने जाके नजर आता है। रहमत दा दरिया इलाही, हर दम, एक दम नहीं, हर मदीने की जिस गली पर नजर करे ना आप रेला ही आ रहा है। मक्के की जिस गली पर नजर करे, वो यहां एक झूठ बोलते हैं हमारे सियासतदान, कहते हैं ये ठाठे मारता समुंदर, हालांकि वो नहर भी नहीं होती लोगों की। ठाठे मारता समुंदर, पता नहीं किधर ठाठे लग रही है, अल्लाह ही जानता है। और जो भी शुरू करता है बात यहीं से, हरम शरीफ जाके पता चलता है ठाठे मारता समुंदर किसको कहते। रहमत दा दरिया इलाही, हर दम ही वगदा तेरा, ते जे के कतरा बख्शे मैनू। काम फरमाया ये तो नेकी नहीं कि वो मशरिक की जानिब करो या मगरिब की जानिब करो। तो अल्लाह नेकी क्या है? फरमाया नेकी वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। फरमाया नेकी तो ये है कि अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाओ। नेकी ईमान का नाम है। फिर फरमाया फरिश्तों पर, किताबों पर, नबियों पर ईमान लाओ और अपना माल खर्च करो अल्लाह की मोहब्बत में, रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मिस्किनों पर, मुसाफिरों पर, मांगने वालों पर, गुलाम आजाद कराने के लिए।
اور فرمایا نیکی تو یہ ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے وعدے پورے کرو جب تم وعدہ کر لیتے ہو، اور جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے اس پر صبر کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر 2 سال امام جعفر صادق کے پاس نہ رہتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ امام جعفر صادق تربیت جب کی تو کن کی؟ امام اعظم کی، حضرت داؤد طائی کی، جناب سفیان ثوری کی۔ پر شاہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں آخری عمر میں امام جعفر صادق نہ حجرے میں بند ہو گئے تھے، باہر نہیں آتے تھے، بس اسی کسی دے کچھ نہیں جلا دے تے نہ کوئی ساڈا دردی حجرے میں۔ ایک دن حضرت سفیان ثوری نے منت کیا کہ ان کے بچوں کی، خدام کی، کہ حضرت سے کہو میں پرانا نوکر ہوں، مجھے تھوڑی زیارت کا موقع مل جائے، میری تو آنکھیں ترس گئی، کرم نوازی ہو جائے۔ تو حضرت کو جا کے عرض کی کہ سفیان ثوری منت کر رہے ہیں، آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت سفیان ثوری اندر گئے تو درد سے کہا حضور آپ تو 2 جملے کہتے تھے تو دل بدل جاتے تھے، کتنے لوگ منتظر ہیں آپ کے کلمات طیبات کے لیے، زیارت مقدسہ کے لیے، اور آپ یوں گوشہ نشین ہو گئے۔ تو جگر گوشہ رسول، نواسہ رسول امام جعفر صادق آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے سفیان تمہیں کیا بتاؤں، لوگوں کے لفظوں میں بڑا پیار ہے پر دلوں میں وفا کوئی نہیں، وہ بے قدراں کچھ قدر نہیں کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زرد کتیاں دے گل ٹلی، قدر نہیں کی لوگوں نے۔ بس اب میں اپنا آخری وقت اپنے رب رسول کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کے لفظوں میں بڑی وفا ہے پر دلوں میں ان کے وفا، امام جعفر صادق جیسے لوگ چھپ گئے۔ ہم اپنے رویوں سے اگر ان چیزوں کو نکالیں گے، دلوں کو صاف کریں تو بڑے بڑے قیمتی وجود ہیں جن سے ہمارا رشتہ قائم رہے گا۔ لیکن اگر حسد کی، عداوت کی، بغض کی یہ بھٹیاں جس طرح تپ رہی ہیں آج معاشرے میں، یہ تپتی رہیں تو بڑے بڑے لوگ ہیں جو منظر سے ہٹ جاتے ہیں، مقابلہ نہیں کر پاتے لوگوں کی عداوتوں کا۔ رب کریم کا بندہ صاف دل ہوتا ہے، وہ حسد بغض عداوت کا مقابلہ نہیں کرتا، وہ کونے میں ہو جاتا۔ وہ کہتے میں اس دوڑ والا نہیں ہوں، اس لیے کہ اللہ کے بندے تلوار کے ساتھ، تو میں بڑی بات کرنے لگا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو، رب کے بندے تلوار سے تو لڑائی کر لیتے ہیں پر منافق کے نفاق کے ساتھ مقابلہ کیسے کریں؟ وہ کس طرح اپنے آپ کو منافق بنائیں؟ وہ کس طرح کر کے اس جگہ پہ آ کے سازش کریں جہاں چھوٹے لوگ سازش کرتے ہیں، پھر وہ بچنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دوری نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔